بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیشن گوئیوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اخبار غیب سے متعلق خبریں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر مادی وسائل کے محض وحی الہی کی بنیاد پر لوگوں کو فراہم کی، لیکن اس سے یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا مکمل علم تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا تھا۔ کوئی اس پہ لڑے برا مانے، اس سلسلے میں قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں، وہ میں دوسرے حصے میں جو قیامت اور سائنس ہے اس میں وضاحت کی ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، البتہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں اپنے انبیاء کو حسب ضرورت مختلف غیبی اور باطنی امور سے بھی اطلاع دے دیتے ہیں۔ اخبار غیب اور پیشن گوئی میں ایک نسبت ہے، یعنی ہر پیشن گوئی خبر غیب تو ہے، مگر ہر خبر غیب پیشن گوئی نہیں، کیونکہ پیش گوئی مستقبل کے ساتھ خاص ہے، جبکہ خبر غیب میں ماضی، حال اور مستقبل تینوں شامل ہے۔ پیش گوئیوں کا تعلق اسی مادی دنیا کے مکینوں کے ساتھ ہے، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی وغیرہ بھی عام انسانوں جیسی شکل و شباہت کے حامل، کھانے پینے اور ضروریات زندگی کے محتاج ہوں گے، کوئی مافوق الفطرت مخلوق نہیں ہوں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی سے تشبیہ دی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اسماء و صفات کی انسانوں کے ساتھ اس طرح تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی اسماء و صفات کے سلسلہ میں کسی تعویل یا قیاس و تمثیل کی گنجائش ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی اچھی مثال دی جا سکتی۔ آئندہ پیش آنے والے واقعات سے متعلق اطلاع کا ایک اور ذریعہ ہے جو خواب اور القاء کا ہے، جو انبیاء کرام، اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کے علاوہ نیک اور متقی لوگوں کو ہوتا ہے۔ سچا خواب تو کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے۔ خواب کے ذریعے سے آئندہ پیش آنے والے واقعے کی اطلاع تو عام لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے۔ جھوٹے انبیاء کی مدد شیطانی وحی، جادو وغیرہ سے کیا کرتا تھا۔ اگر آئندہ بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کا دعویٰ بھی جھوٹا ہی ہوگا اور اس کا مددگار بھی شیطان ہی ہوگا۔ جھوٹے مدعیان نبوت کے علاوہ کچھ برے اور گھٹیا لوگ جادو اور جنات کی مدد سے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا شیاطین یا جنات کی مدد سے پتہ لگا لیا کرتے تھے۔ پیش گوئی کی ایک حد یا مدت بھی ہوا کرتی ہے، اور انبیاء کرام میں سب سے زیادہ حد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی ہے۔ پیش گوئیوں کے معاملے میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے الفاظ مشکل اور الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں تشبیہات اور استعاروں کا استعمال ہوتا ہے جنہیں عام لوگ نہیں سمجھ پاتے، اور ان کو وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات ایک پیشن گوئی کو سمجھنے کے لیے صدیاں لگ جاتی ہیں، اور ہر دور میں علماء کرام ان سے متعلق اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کچھ وضاحت کر دیتے ہیں، لیکن وہ پیش گوئی مکمل طور پر واضح نہیں ہو پاتی، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آخر کار کئی صدیوں کے بعد ایک پیشن گوئی کی وضاحت مکمل ہو پاتی ہے۔ بائبل میں بہت سے انبیاء کرام کی پیشن گوئیاں درج ہیں جو اپنے وقتوں پر پوری ہوئیں، لیکن انہیں ان کے پورا ہونے کے وقت بہت سے لوگ سمجھ ہی نہ پائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے متعلق بھی پرانی آسمانی کتابوں میں پیشن گوئیاں درج تھیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر لوگ انہیں پہچان نہ سکے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے جو باتیں کیا کرتے تھے وہ بھی تمثیلوں اور استعاروں کی زبان میں کیا کرتے تھے، جنہیں ان کے حواریوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ انبیاء کرام کو آنے والے وقت سے متعلق جو اطلاع دی جاتی تھی وہ وحی، کشف، الہام
یا خواب کے ذریعے سے دی جاتی تھی۔ خواب کا معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ کبھی تو رحمان رحیم خواب کا معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ کبھی تو خواب میں ہو بہو وہی چیز دکھا دی جاتی ہے، اور کبھی خواب میں چیزوں کو ہو بہو نہیں دکھایا جاتا، بلکہ واقعے سے متعلق اشارے کیے جاتے ہیں۔ مثلا قصص الانبیاء میں درج ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجر کے وقت اٹھ کر 200 اونٹ قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربان کیے۔ پھر چوتھی رات کو حکم ہوا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی والی بات پہلے خواب میں بھی بتائی جا سکتی تھی، لیکن بعد اشاروں میں بتائی گئی۔ کچھ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب والا معاملہ ہے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں نے گزشتہ شب کو خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور ماہتاب اور 11 ستاروں نے وہ آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا۔ اس بات کو قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے اے میرے ابا جان، میں نے شب کو خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر کچھ یوں تھی کہ وہ چاند اور سورج حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین تھے اور 11 ستارے ان کے بھائی تھے، اور اس خواب کی تعبیر اس وقت پوری ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے دربار میں پیش ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں اور اہل خانہ کو لے کر مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو شاہی تخت پر بٹھایا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ یہ ترجمہ قصص الانبیاء سے۔ اور بلندی پر تخت شاہی کے اپنے سامنے بٹھایا، اور سب کے سب بھائی اس کے آگے سجدہ تعظیمی میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی اس وقت شریعت میں جائز تھا بنا گیا۔ وہ سجدہ تعظیمی مرد ہلکا سا گردن کو جھکانا، وہ سجدہ نہیں، قصص الانبیاء۔ پھر سجدے سے اٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے یوں کہا جیسا کہ قرآن پاک میں درج ہے، اور کہا یوسف نے اے میرے باپ، یہ بیان ہے میرے اس پہلے خواب کا، اس کو میرے رب نے سچ کیا، اور اس نے تجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا، اور پھر تم سب کو میرے پاس لے آیا۔ بعد اس چیز کے کہ جھگڑا اٹھایا مجھ میں اور میرے بھائیوں میں شیطان مردود نے، اور میرا رب ہر کام کو بذریعہ تدبیر کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، بے شک وہی ہے خبردار حکمت والا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اس میں چاند اور ستاروں سے مراد ان کے والدین تھے، جبکہ 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی تھے۔ اس خواب میں تشبیہات اور استعاروں کی صورت میں بات کی گئی تھی، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے، اور اس کے پورا ہونے پر حضرت یوسف علیہ السلام بھی سمجھ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی رہی وہ قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی آیات کے وحی علاوہ جو وحی نازل ہوئی وہ احادیث قدسیہ کی صورت میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ احادیث نبوی ایسی بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا صادقہ ہیں، سچے خواب۔